نواب یوسف یار جنگ بہادر کون تھے؟ آصفیہ سلطنت میں فوج کے وزیر تھے، اور ادھر فوج کے وزیر ہے، ادھر حضرت محدث دکن کے در کے فقیر ہے۔ ادھر فوج کے وزیر، ادھر اللہ کے ولی کے در کے فقیر۔ یہاں پر 10 بستہ حاضر ہوتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، اور حضرت جب جمعہ پڑھنے کے لیے مکہ مسجد کو تشریف لاتے یا عیدین کی نمازوں کے لیے عیدگاہ کو تشریف لے آتے تو حضرت کی خدمت میں اپنی موٹر کو بھیجتے تھے، کبھی خود ہی ساتھ چلتے تھے، کبھی بھیجتے تھے، اور عام طور پر خود ہی عیدین میں تو پابندی حضرت کے ساتھ عیدگاہ کو جاتے تھے۔ جب ان کے نصیب میں وہ دن بھی آیا کہ حج کا سفر مقدر ہوا تو بغرض ادائی یہ حج جانا چاہا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور انتظام ہو گیا ہے، بمبئی سے فلائٹ ہے، ڈائریکٹ جدہ کے لیے پرواز ہونے والی ہے، آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دعائیں لینے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہا، حضور اب اس مرتبہ عید کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو میں آپ کی خدمت میں نہیں رہ سکوں گا حضور، کیونکہ میں سفر حج پر جا رہا ہوں، سفر مدینہ منورہ پر جا رہا ہوں، اس مرتبہ خادم خدمت میں رہنے سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ دن کو یاد کر کے کہا کہ اس وقت سواری آپ کی خدمت میں ضرور آ جائے گی، میں حاضر نہیں ہو سکوں گا مگر سواری کو بھیج دوں گا، سواری کا انتظام میں نے کر دیا ہے، موٹر آپ کی خدمت میں آ جائے گی۔ تو آپ کی زبان سے نکلا اس وقت تک آپ غریق رحمت ہو جاؤ گے، اس وقت تک آپ مرحوم مغفور ہو جاؤ گے، یعنی وہ تاریخ جب آئے گی تو آپ روئے زمین پر نہیں رہو گے، یہ فرمایا۔ زبان ایک ولی سے نکلا ہے، ابو الحسنات کی زبان سے نکلا ہے جملہ۔ تو اب آپ بولیں گے مول صاحب انتقال نہیں ہونے کی خبر ہونا تھا، انتقال کی خبر کیسے؟ بعض موتیں وہ ہوتی ہے کہ انسان افسوس سے مرتا ہے، اور بعض موتیں وہ ہوتی ہے کہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ جس چیز کی خبر دے رہے ہیں یہ خبر نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے۔ کہا اے میرے پیارے مرید، میری نسبت غلامی تجھے غوثیت باب کے دربار پر پہنچا دے گی، تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے ارادے سے جا رہا ہے، مگر غوث اعظم تجھے قبول کر چکے ہیں، لہذا تیرا سفر بغداد کا ہوگا، غوث اعظم اپنے قدموں میں تیرے لیے جگہ منظور کر چکے ہیں۔ اب یہ حضرت کا اشارہ تھا، اس وقت تک تم مرحوم مغفور ہو چکے ہوں گے، مگر انہیں کیا معلوم کہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ وہ تو سفر میں چلے، فلائٹ میں بیٹھے، بمبئی سے پرواز کہاں کی ہو رہی ہے؟ جدہ کی، براہ راست پرواز ہے، لیکن کوئی ٹیکنیکی پرابلم آ گیا، جہاز آگے بڑھنے کے بجائے دوسری سمت میں گیا، بغداد قریب آ گیا، اور وہاں کوئی ٹیکنیکی پرابلم کی وجہ سے ایمرجنسی اسٹاپ لینا پڑا، جہاز وہاں پر اتر گیا، اور پوچھا انہوں نے کہاں پر ہم پہنچے ہیں؟ کہا یہ بغداد کی سرزمین ہے، سرزمین شہنشاہ اولیاء ہے، تاجدار ولایت کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین پر آ چکے ہو۔ انہوں نے کپتان سے پوچھا کتنے گھنٹے تک تقریباً یہ جہاز یہاں رہے گا؟ انہوں نے کہا 4 سے 6 گھنٹے تو ضرور لگیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، پہلے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں اتنا کوئی پرابلم نہیں تھا، مشکل نہیں تھی، فوراً باہر نکلے، ٹیکسی والے سے گفتگو کی، بغداد شریف میں جب پہنچے تو شہنشاہ بغداد کے پاس کیسے حاضر نہیں ہوں گے، گئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، فاتحہ گزرامی، اور وہاں سے عرض و معروض کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے کہ قلب پر دورہ پڑا۔ قلب کا دورہ کیا تھا؟ عشق نے وفا کیا اور عاشق کو در غوث اعظم مل گیا، خطبہ سے عنصری سے روح پرواز کر گئی اور گرا تو قدموں میں غوث اعظم کی گر گیا۔ تو محدث دکن نے بتایا میرے پیارے مرید، تم ڈائریکٹ مکہ مدینہ جانا چاہتے ہو، ایک بار جانا چاہتے ہو، میں ہمیشہ مکہ مدینے والا بنانا چاہتا ہوں، جاؤ غوث اعظم کے پاس۔ اب غوث اعظم، آپ نعت پڑھتے ہو نا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسے لگے گا؟ طیبہ کو جانا چاہتے بغداد سے ہو کر جاؤ، اب بغداد سے ہو کر کیا جاتے، جسم رہ گیا، روح پرواز کر گئی، اور کہا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو، انسان کی قبر جہاں بنتی ہے اسی مٹی سے اس کا جسم بنایا ہوا ہوتا ہے۔